پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد سے اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اقتدار سے اترنے کے فوراً بعد ملک میں رجیم چینج اور امپورٹڈ حکومت کا نعرہ لگایا اور قبل از انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ 28 اکتوبر سے عمران خان صوبائی دارالحکومت لاہور سے شروع ہونے والے لانگ مارچ کی قیادت کر رہے تھے۔ اس لانگ مارچ کو انہوں نے حقیقی آزادی مارچ کا نام دیا۔ تحریک انصاف کے حقیقی لانگ مارچ کی کوریج کے دوران چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے کنٹینر نے چینل 5 کی خاتون رپورٹر صدف نعیم کو کچل ڈالا۔ صدف نعیم عمران خان کے کنٹینر کے کچلنے سے شہید ہو گئی۔ گجرانوالہ ریسکیو ذرائع کے مطابق پنڈی بائی پاس پر پی ٹی آئی کنٹینر نے ایک اور جان لے لی۔ موٹر سائیکل پر سوار 14 سالہ لڑکا موقع پر جہاں بحق جبکہ 11 سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تیز رفتار ٹرک جس میں تحریک انصاف کے ورکرز پارٹی پرچم کے ساتھ سوار ہیں، ایک بزرگ تیز رفتار ٹرک سے نیچے گرا اور جو بعد میں جان کی بازی ہار گیا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق عمران خان کے لانگ مارچ میں پولیس فورس میں بطور ڈرائیور فرائض سر انجام دینے والے پولیس اہلکار لیاقت علی دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئے۔ کم و قیمے کوریج کے لیے گاڑیوں اور کیمرے لگانے پر پولیس نے صحافیوں پر تشدد کیا، گالم گلوچ کی اور نجی چینل کا کیمرہ توڑ دیا۔ اس طرح ایک اور مقام پر نجی چینل کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے گئے اور سیکیورٹی پر موجود اہلکاروں نے سٹاف کو بھی دھمکیاں دی۔ مارچ میں ساتھ چلنے والے ٹرک جن میں جنریٹر رکھا ہوا تھا اس کو آگ لگ گئی۔ عمران خان پر حملے کے بعد سے مختلف شہروں میں مظاہرے شروع ہوئے جن میں مالی نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ مزید کتنا نقصان کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ سیاسی رہنماؤں سے اپیل ہے جب ملک ہے تو ہم سب ہیں، یہ ملک ہے تو ہماری سیاستیں ہیں۔ یہ وقت اتفاق کا ہے۔ ملک پاکستان اور پاکستانی اداروں کا احترام کریں تاکہ یہ ملک سلامت رہے اور اس ملک کے دشمنوں کے خواب چور ہوں۔